سر یہ بتائیں، بہت سے سوال ہیں اس پر جو آج کورٹ کی جانب سے سوالات بھی اٹھائے گئے ہیں، یہ تو ظاہر ہے فیصلہ سپریم کورٹ کر دے گا. یہ بتائیں سر کہ یہ اگر فرض کریں یہ سیٹیں واپس ہو جاتی ہیں، مفروضے کی بات ہو رہی ہے کیونکہ معاملہ کسی طرح بھی جا سکتا ہے، تو کیا صدر کا الیکشن، چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن، کیا یہ کالعدم ہو جائے گا اس کے بعد؟ دیکھیں جی واشی صاحب، ہم نے آپ کے پروگرام میں 2 مہینے پہلے جو ہم نے آپ کے حوالے بتا دیا تھا، یہ سنی اطاعت کونسل کو جو نشستیں ملنی ہے، مخصوص نشستیں، اس کے بارے میں آئین کا آرٹیکل 51 کا میں نے حوالہ دیا تھا جو میں نے پڑھا، آپ کو یاد ہوگا. جی بالکل. اور اسی طرح سے آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ دیا ہے ہماری ناقص رائے کے مطابق وہی اسی لائن پہ دیا ہے کہ جی آئین کے آرٹیکل 51 کے تحت جو ہے وہ فیصلہ دیا انہوں نے. اور انہوں نے جو الیکشن کمیشن پاکستان کا جو فیصلہ تھا سیکشن 104 الیکشن ایکٹ کو، اس کو انہوں نے معطل کر دیا. اب جہاں سے آپ نے فرمایا ہے کہ یہ اس کا سینٹ کے چیئرمین کے اوپر یا قومی اسمبلی کے اسپیکر کے یا صدر کے الیکشن پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ سپریم کورٹ پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اس فیصلے کا جو فیصلے ہو چکے ہیں اس پر اثر انداز نہیں ہوگا. سو پرانے فیصلے موجود ہیں سپریم کورٹ کے کہ واٹر انڈر دی برج. لیکن ایک بڑی بات میں بتاتا ہوں، ایک اہم بات بتاتا ہوں میں آپ کو، یہ کوئی اس کو بڑا سنجیدگی سے لینا پڑے گا اس مسئلے کو. اس کا سب سے بڑا اہم بات ہی اگر ان کو نشستیں مل جاتی ہیں. اب ہمارے پاس دوست کہتے ہیں جی ہمیں جیسے الیکشن کمیشن کے وکیل نے یہ کہا کہ جناب ان کی تو ایک سیٹ بھی سنی اطاعت کونسل کی نہیں تھی قومی اسمبلی میں، اس لیے خواتین کی نشست یا منارٹی کو نہیں دے سکے. لیکن آئین تو خاموش ہے، آئین نے تو ایسی کوئی بات اس میں نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں سر. صرف ایک ہے کہ الیکشن ایکٹ کے تحت ان کو ایک لسٹ جمع کرانی ہے. سر اگر ان کو سیٹیں مل جاتی ہے، اب اگر وہ سیٹیں مل جاتی ہے سنی اطاعت کونسل کو، جیسے کہ سپریم کورٹ پاکستان کا 3 جون کے بعد لارجر بینچ بیٹھے گا فیصلہ کرے گا، لیکن ابتدائی طور پر تو فیصلہ آ چکا ہے. یہ 3 ججوں کا جو فیصلہ ہے بہت امپورٹنٹ ہے اور یہی لارجر بینچ کا فیصلہ آئے گا. اب اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے تو ان کی پارٹی جو ہے پوزیشن کی مستحکم ہو جائے گی اور یہ اس وقت قومی اسمبلی میں سب سے بڑی لارجر پارٹی بن جائے گی سنی اطاعت کونسل. اور اس کے جو تمام نشستیں واپس آ جائیں گی جیسے کہ جو آپ کو لگ رہا ہے. سر پہلے یہ بتا دیں آپ کے خیال میں آ جائیں گی انشاءاللہ سیٹیں واپس مل جائے گی جیسے انہوں نے کہا ہے. اور کیا فیصلہ کرے جو سیٹیں ان کو جو واپس مل جائے ان کو مل نہیں اس سکتی، کا بڑا اہم فیصلہ یہ آئے گا ساڈا مال سامنے لبنا جی تحریک انصاف کی جو پارٹی ہے مال دونوں نہیں لبنا سنی اطاعت کونسل قومی اسمبلی کی سب سے بڑی پارٹی بن جائے گی. خود الیکشن لڑے جی. سر یہ بتائیں، اس لیے کہ 78 سر سیٹیں ہیں، محمد الشاد صاحب 78 سیٹیں. آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ سیٹیں واپس آ جائیں گی، لیکن ایک اور سوال بھی پوچھا گیا. انہوں نے کہا پی ٹی آئی کو انتخابی قانون میں کہاں لکھا ہے کہ انتخابی نشان نہ ملنے پر سیاسی جماعت الیکشن نہیں لڑ سکتی. یعنی تحریک انصاف کو ایک سیاسی جماعت کے طور پر الیکشن لڑنے دینا چاہیے تھا، ان کو خالی انتخابی نشان نہیں دینا چاہیے تھا. کیا یہ بات درست ہے؟ اس کا سارا فیصلہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا لارجر بینچ کرے گا نا. ان کو سارے اب تو انہوں نے اشارہ دے دیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کو کس نے اختیار دیا تھا کہ آئین کی انٹرپریٹیشن شروع کر دیں یا الیکشن ایکٹ کی انٹرپریٹیشن شروع کر دیں. انہوں نے الیکشن کمیشن پاکستان کے موقع کو مسترد کر دیا. اسی طرح سے اب اگر کو سیٹیں 78 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی، صوبائی اسمبلی کی سیٹیں 78 بنتی ہیں خواتین کی اور منارٹی کی. اب اگر اس میں ان کو 30-40 سیٹیں بھی مل جاتی ہیں اس کوٹے کے حساب سے تو پھر تو یہ سنگل میجارٹی پارٹی تو سنی اطاعت کونسل بن جائے گی. اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہو جائے گی کہ باقی کسی پہ اثر نہیں پڑے گا. اسپیکر بھی وہی رہے گا، پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی رہے گا، لیکن وزیر اعظم کو جو ہے وہ تحریک انصاف کی جو سنی اطاعت کونسل جو ہے وہ کہے گی کہ جناب آپ اعتماد کا ووٹ لیں. وہ لے بھی لیں گے. ابھی تو 2 تہائی ختم ہوئی ہے، اکثریت تو نہیں گئی سر. لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کیونکہ آپ کو یہ بڑا آئینی برہان پیدا ہو رہا ہے جناب کاشف باشی صاحب. یہ بہت بڑا آئینی برہان پیدا ہو رہا ہے. آگے چل کے وہ اسپیکر کو بھی تحریک باقاعدہ ان کو بھی کہیں گے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، لیکن فی الحال تو وزیر اعظم پر وہ حرف آئے گا کہ جی آپ اعتماد کا ووٹ لیں اور آئین کے آرٹیکل 91 سب سیکشن 7 کے تحت. تو یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں نا. اسی طرح الیکشن ٹریبونل میں فیصلے آ رہے ہیں. 80 سیٹوں پر انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے، انتخابی عذرداری داخل کرائی ہوئی ہے. اس میں سے اگر 30-40 سیٹیں آ جاتی ہیں تو قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی میں ان کی میجارٹی آٹومیٹک آ جائے گی. باقی رہ گیا کہ قانون کیا کہتا ہے، آئین کیا کہتا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا جیسے جسٹس عمر بندیال نے فیصلہ کیا تھا فلور کراسنگ پر کہ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں، کاؤنٹ نہیں ہو سکتا.
تو یہ آئین میں کہاں لکھا ہوا تھا؟ آرٹیکل 63(1) میں. اسی طرح فیصلے آ جائیں گے، جہاں آئین خاموش ہوگا فیصلے آ جائیں گے کہ جناب آپ از سر نو، بڑی اہم بات میں بتا رہا ہوں، از سر نو وہ جو خواتین کی اور منارٹی کی نشستیں جو ہیں از سر نو کاغذات نامزدگی داخل کیے جائیں، تاکہ الیکشن کمیشن پاکستان کوٹے کے حساب سے از سر نو کوٹا کے حساب سے متعین کرے گا. از سر نو کی جائے گی. اب تو ان کو خواتین کو یہ کہا سینیٹر وہ پوچھ رہے سینیٹر پہ میں جائیں ووٹ کا حصہ نہ لیں. سینیٹر جائیں گے کہ نہیں؟ خواہشات پہ تو کوئی محمد پابندی ارشاد نہیں صاحب سینیٹرز کا کیا بنے گا؟ خواہشات پہ کوئی پابندی نہیں. خواہش ایسی ہے کہ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. آئین کو ترمیم تو آئین میں انٹرپریٹیشن کرنا تو سپریم کورٹ کی باقاعدہ ثوابدیدی اختیارات ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان ثوابدیدی اختیار ماضی میں بھی کرتا رہا، اب بھی کرے گا. تو یہ بڑا اہم فیصلے آنے والے ہیں 15 جون کے بعد. ٹھیک ہو گیا، بڑے اہم فیصلے آنے والے. سر سینیٹر واپس آئیں گے، سب کی سب ان کی سیٹیں جائیں گی. اگر انہوں نے الیکشن کمیشن کے ورژن کو انہوں نے رد کر دیا ہے جیسے بتا رہے ہیں کنور دلشاد صاحب، تو اس کی بنیاد پہ ہونے والے الیکشن بھی پھر رد ہوئے، پھر یہ بھی گھر جان گے. نہیں سر، وہ سپریم کورٹ بڑے فیصلے دے چکی ہے اس طرح کے کہ اگر کوئی غیر آئینی کام ہوا اور وہ بعد میں اس کو غلط قرار دے کے ختم کر دیتے ہیں، لیکن جو فیصلے ہو چکے ہیں وہ فیصلے ہو چکے. سپریم کورٹ ماضی میں یہ فیصلے دے چکی ہے. اب یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے دینا ہے، اسی کے ساتھ نتھی کر کے میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں نا. ابھی ہمارے کیمین نے رانا بلال اعجاز صاحب جو ہے وہ الیکشن جیت گئے. ہاں جیت گئے. انہوں نے بعد میں الیکشن کمیشن نے اسی قسم کے ایک ریکاؤنٹ میں ان کو جناب اڑا دیا. وہ کلے نہیں سن، ٹھیک ہے، وہ فراز نون صاحب بھی تھے، فراز نون صاحب بھی تھے. مگر جس وقت سپریم کورٹ میں وہ گئے، انہوں نے جب الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو رد کیا تو ساڈا ایم این اے واپس آ گیا. وہ جس کاؤنٹنگ کی بنیاد کے اوپر نارا صاحب اسمبلی میں پہنچے تھے وہ کاؤنٹنگ فارغ تھے، نارا صاحب ہی گھر واپس. تو دیکھیں عدالتوں کے اوپر جو وہ اپنا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے، ہم نے کوئی اس پہ اعتراض تو نہیں کیا. اگر عدالتیں کام اپنا کر رہی ہیں تو یہی تو ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو یہ 47 45 کی بھی باتیں کر رہے ہیں، وہاں ٹریبیونلز ہیں، عدالتیں ہیں، وہ رخ کریں آپ. ٹھیک ہے، وہاں سے اگر سپریم کورٹ میں یہ سوال کیا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں حسن صاحب کہ اگر آپ کے ساتھ یہ ہوا ہوتا تو آپ نے کوئی شور نہیں تھا مچانا، آپ خاموشی سے جاتے ٹریبیونلز میں. سر آپ نے تو اسمبلی میں آنے کا اعلان کر دیا تھا. پہلی بات تو یہ کہ نہیں، ہم اسمبلی میں گئے، ہم نے اسمبلی کا اعلان آپ کی پارٹی نے، مولانا صاحب نے کر دیا، پیپلز پارٹی کھینچ کے لے کر گئی آپ. لیکن دیکھیں آپ نے اسمبلی نہیں چلنے دی. پہلے دن کا اسمبلی کا اجلاس دکھاؤں آپ کو؟ دیکھیں بالکل مجھے یاد ہے کہ ٹریبیونلز میں جائیں، کیونکہ آپ بھی نہیں گئے تھے. آپ نے بھی یہ سارا معاملہ اسمبلی کے فلور پر سڑکوں پہ. اینڈ میں کیا ہوا؟ ہم ٹریبیونلز میں گئے، ہم عدالتوں میں گئے، اور پھر جو انہوں نے کمیٹی بنائی تھی الیکشن کے اوپر جو چلائی نہیں انہوں نے، جس نے وہ ریویو کرنا تھا کہ 2018 کا الیکشن، اینڈ میں ہم اسمبلی کا حصہ ہی بنے نا. تو ابھی بات یہ ہے وہ کہہ رہے تو اسمبلی کا حصہ بننا نہیں، وہ بنے ہوئے مراد لے رہے ہیں، ہاسٹلز میں رہ رہے ہیں، سب کچھ بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چلنے نہیں دینی. سر الیکشن کمیشن کو کہیں کہ ٹریبیونل کو نوٹیفائی کرے 2 ججوں سے، جس وقت انہوں نے بڑھ گئے میرے خیال اب 9 ہو گئے. بالکل 9 ہو گئے. نوٹیفیکیشن روکا ہوا ہے. نا دیکھیں ہمارا موقف کیا ہے، نہیں کر رہے نوٹیفیکیشن. دیکھیں ہمارا موقف کیا ہے. الیکشن کمیشن نے اس وقت تک جو جج ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بڑھائے ہیں وہ انہوں نے نوٹیفائی کرنے ہیں، نہیں کرتے پہ. آج مہینہ ہو گیا، کراؤ جانو آنکھوں کران. دیکھیں سر اس کی وجہ ہے نا اتنی مشکل سے سارا کچھ ہوا. تو اتنی آسانی سے تھوڑی کرن اللہ ہی پوچھے گا. دیکھیں اللہ ہی پوچھے گا. بات سمپل سی ہے، عدالتیں کھلی ہیں، عدالتوں میں اگر ان کو مل رہا ہے، ابھی بھی سپریم کورٹ دیکھیں، ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے حق میں 6 ججوں کا خط آپ کے سامنے کہ عدالتیں کھلی تو ہیں، اتنی کھلی ہے. نہیں دیکھیں، میرے خیال سے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ سپریم کورٹ کیسے چل رہی ہے، جس طرح یہ کر رہے ہیں آج. تو بڑی اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، لائیو ہے، اچھی بات ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ آپ کو بھی احساس ہونا چاہیے تھا جب ججوں کی تصویریں لگا کے نوٹیفائی کرا چھوڑو. نہیں یہ تو ان کو بتائیں نا، یہ لندن میں تصویریں یہ لگاتے تھے. غلط کب دیکھیں، میں سپریم کورٹ ہمارا ادارہ ہے، ہاں نہیں کرنی چاہیے کسی بھی جج کی تصویر نہیں. اور یہ سپریم کورٹ کے گیٹ کے اوپر کھڑے ہو کے جو تصویریں لے گئے اور جو نعرے مارے تھے یاد کرا چھوڑو انہوں ذرا. یاد ہی نہیں رہا. نہیں میں بتا جو اسمبلی میں تقریریں ہوئی تھی. دیکھیں ہم نے پریکٹس اینڈ پروسیجر لا نہیں دیکھیں، ہم نے تو ٹرانسپیرنسی انشور کی. دیکھیں یہ کیا چاہ رہے تھے، یہ فرد واحد کے پیچھے تھے. ہم نے کہا فرد واحد نہیں چلے گا، کمیٹی بنائے، کمیٹی بنے معاملہ ہے. تو ہمارا آپ فائز عیسیٰ صاحب کی مدت ملازمت 30 سال کر رہے ہیں. دیکھیں کوئی گورنمنٹ کے اندر اگر ہوئی تو ٹھیک ہوگا یا غلط ہوگا. دیکھیں فائز اگر اس کا امپریشن بھی یہی پڑے گا کہ ایک پرٹیکولر کاشف صاحب جو بحث چل ماحول میں کسی کو 3 سال دیکھیں